ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اگرامی، الیکشن کے بعد گزشتہ 2-3 دن سے آپ ٹی وی پر چند نام سن رہے ہیں، جن میں سے فارم 45 اور 47 اور آر او کے دفتر کے بارے میں بھی آپ سن رہے ہوں گے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فارم 45 اور 47 کیا ہے، جبکہ آر او کے دفتر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اگر آپ ان دونوں چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو فارم 45 اور 47 کے علاوہ 46, 48 اور 49 کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، اور آپ کو آر او دفتر کے علاوہ ڈی آر او دفتر کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ ان کی انتخابات کے دوران کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ناظرین اگرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 8 فروری کو عام انتخابات کا میدان سجایا گیا ہے، اور ان عام انتخابات کے بعد ابھی تک الیکشن کے رزلٹ سامنے مکمل طور پر نہیں آ سکے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جو ہر پاکستانی سیاستدان کا درد سر بن چکا ہے، جبکہ پاکستانی عوام بھی اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ اگلی حکومت کون سجائے گا۔ ان تمام تر نتائج اور ان سوالوں کے جوابات آنے والے چند دنوں میں ہمیں مل جائیں گے۔ ناظرین اگرامی، الیکشن والے روز کچھ فارم بہت ضروری ہوتے ہیں جن کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ فارم 45، فارم 46، فارم 47، 48، 49 اور 50 وہ فارم ہیں جو الیکشن نتائج مرتب کرنے کے نظام سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے فارم نمبر 45 کے بارے میں۔ فارم 45، جسے عام طور پر رزلٹ آف دی کاؤنٹ کہا جاتا ہے، اس فارم میں پولنگ اسٹیشن کا نمبر، حلقے کا نام، رجسٹرڈ ووٹرانز کی تعداد، ڈالے گئے ووٹوں کی کل تعداد اور ہر امیدوار کے حاصل کردہ ووٹوں کی تفصیل شامل ہوتی ہے۔ امیدوار پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 کے ذریعے اپنے حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد گن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فارم نمبر 46 کے بارے میں۔ فارم 46 میں پولنگ اسٹیشن میں موصول ہونے والے بیلٹ پیپر کی تعداد، بیلٹ باکسز سے نکالے گئے بیلٹ پیپرز کی تعداد، چیلنج کیے گئے غلط اور منسوخ شدہ بیلٹ پیپرز کی تعداد سے متعلق تمام تر معلومات موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ فارم 46 میں غیر قانونی نتائج کے بارے میں بھی معلومات شامل ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں فارم نمبر 47 کے بارے میں۔ فارم 47 میں انتخابی حلقے کی غیر مصدقہ نتائج کے بارے میں معلومات شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس فارم میں ڈالے گئے اور منسوخ کیے گئے ووٹوں کی تعداد کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں فارم نمبر 48 کے بارے میں۔ الیکشن نتائج کی تیاری کے لیے فارم 48 سب سے اہم فارم ہے، کیونکہ اس میں ایک حلقے میں ہر امیدوار کو ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد شامل ہوتی ہے، یعنی ایک حلقے میں جتنے بھی لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے اس تمام کی تعداد اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ فارم نمبر 49۔ فارم 49، جسے پاکستان کے گزٹ میں شامل کیا گیا ہے، اسے حتمی اور سرکاری نتیجے کا فارم بھی کہا جاتا ہے۔ فارم 49 میں امیدواروں کے نام، ان سے وابستہ سیاسی جماعتوں کے نام اور انتخابی حلقے میں حاصل کردہ ووٹ کی معلومات شامل ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے دوسرے حصے کے بارے میں، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے آر او کسے کہتے ہیں، جبکہ ڈی آر او کا مطلب کیا ہے۔ پیارے دوستو، آر او کا مطلب ریٹرننگ افسران، جبکہ ڈی آر او کا مطلب ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہیں۔ سال 2024 میں ملک بھر میں 144 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور 856 ریٹرننگ افسران کو انتخابی قوانین سے آگاہ کرنے کے ساتھ الیکشن سے متعلق مختلف مراحل کی تربیت دی گئی تھی۔ تربیت حاصل کرنے والے افسران نے قومی خدمت کا بھرپور انداز میں ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ ڈی آر اوز کو انتخابی دستاویزات، بیلٹ پیپر کا ریکارڈ اور نتائج اسکین کر کے ایک سسٹم میں ڈالنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے، جبکہ ریٹرننگ افسران پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد رات 2 بجے تک نتائج دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو فارم 45 اور 47 کے بارے میں بتایا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو آر او اور ڈی آر اوز کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، جبکہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔